مسلمان ہونے کے ناطے میں پتھر کی ان بے جان مورتیوں کو نہیں مانتا، لیکن آج میں کالی کے چرنوں میں تمہاری بھیٹ ضرور دوں گا۔ میں نے کہتے ہوئے تیغے کو سر سے اوپر اٹھا لیا۔ اسی وقت میری نظر مورتی کی طرف اٹھ گئی۔ ایک سیاہ کوبرا کو سوکھے پتوں کی مالاؤں سے نکل کر نیچے کی طرف رینگ رہا تھا۔ اگر سوکھے پتوں میں ہلکی سی سرسراہٹ کی آواز سنائی نہ دیتی تو میں اس خطرناک سانپ کو نہیں دیکھ پاتا۔ بیلا نے سانپ کو نہیں دیکھا تھا، وہ تو خوف زدہ نظروں سے کبھی مجھے اور کبھی اٹھے ہوئے تیغے کو دیکھ رہی تھی۔ کوبرا سوکھے پتوں سے کئی انچ باہر آ گیا اور پھر اس کا پھن پھولنے لگا۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ بیلا پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ میں نے ایک نظر بیلا کی طرف دیکھا اور پھر چیختے ہوئے پوری قوت سے تیغے کو نیچے لے آیا۔ بیلا کے منہ سے نکلنے والی چیخ بڑی خوفناک تھی، لیکن تیغے نے اسے کوئی نقصان پہنچائے بغیر کوبرے کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کا سر والا حصہ بیلا کے قریب چبوترے پر گرا۔ میں نے ایک ہاتھ سے بیلا کو پکڑ کر بڑی تیزی سے چبوترے سے نیچے کھینچ لیا۔ کوبرے کا سر والا حصہ کچھ دیر چبوترے پر پیچ و تاب کھاتا رہا، پھر بے حرکت ہو گیا۔ سانپ کا دوسرا حصہ مورتی کے پیچھے کسی جگہ گرا تھا۔ بیلا پھٹی پھٹی سی نظروں سے چبوترے پر پڑے ہوئے سانپ کے اس حصے کو دیکھتی رہی، پھر دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی اور میرے سینے پر گھونسے برسانے لگی۔ تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی، وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میں تو سمجھی تھی کہ تم واقعی مجھے قتل کرنے جا رہے ہو۔ ابھی مجھے تمہاری ضرورت ہے، اس لیے میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانا نہیں چاہتا۔ میں نے اسے اپنے سے الگ کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ مت سمجھنا ہم میں کوئی مفاہمت ہو رہی ہے۔ تم نے تو میرے گرد ایک مضبوط جال تیار کر لیا ہے۔ مجھے نہ صرف اس جال سے نکلنا ہے بلکہ تمہارے سینے میں چھپے ہوئے سارے راز بھی نکلوانے ہیں، لیکن فی الحال یہاں سے تو نکلو۔ میں نے مشل اٹھا کر بیلا کے ہاتھ میں تھما دی اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ باہر والے غار میں آ کر بیلا نے مشل دیوار کے ایک سوراخ میں گاڑ دی اور دیوار سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ میں چند لمحے وہاں کھڑا رہا، پھر زمین پر پڑا ہوا مشکیزہ اٹھا کر پانی کے چند گھونٹ بھرے اور مشکیزہ نیچے پھینک کر بیلا کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کھینچتا ہوا غار کے دہانے تک لے آیا۔ دھوپ مان پڑنے لگی۔ سورج اس پہاڑی کے پیچھے جا چکا تھا۔ پہاڑی کا سایہ کافی دور تک پھیلا ہوا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے بعد سورج غروب ہونے والا تھا۔ بیلا نے ٹرانسمیٹر پر جن لوگوں سے بات کی تھی انہیں سورج ڈوبنے سے پہلے ہی یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا، اور ظاہر ہے یہاں آ کر وہ مجھے گھیرنے کی کوشش کریں گے۔ بیلا نے تو اطمینان دلا دیا تھا کہ ان کے آنے تک مجھے قابو میں رکھے گی، لیکن اب وہ خود میرے قابو میں آ گئی تھی۔ بیلا کو وہیں چھوڑ کر میں پانی کا مشکیزہ اٹھا لایا اور پھر بیلا کا ہاتھ پکڑ کر میں غار کے دہانے سے باہر نکل آیا۔ ان لوگوں کے آنے سے پہلے مجھے کوئی محفوظ جگہ تلاش کرنی تھی۔ بیلا میرے ساتھ جانے سے ہچکچا رہی تھی، لیکن میں اس کا بازو پکڑ کر اسے ساتھ کھینچنے لگا۔ غار کے دہانے کے سامنے ڈھلان تھی جو بہت دور تک چلی گئی تھی۔ میں غار سے نکل کر ادھر ادھر دیکھنے لگا اور پھر چٹان کے ساتھ ساتھ دائیں طرف چل پڑا۔ میرا خیال تھا کہ اس طرف چٹان میں سامنے کے رخ پر کوئی ایسی محفوظ جگہ مل جائے گی جہاں سے میں سامنے والے راستے پر نگاہ بھی رکھ سکوں۔ ہم نے تقریباً 50 گز کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ بیلا نے اچانک ہی ہاتھ چھڑا کر مجھے زوردار دھکا دیا اور غار کے دہانے کی طرف دوڑنے لگی۔ میں اس ڈھلان پر کئی گز تک لڑکتا چلا گیا۔ اپنے آپ کو سنبھالنے کے ساتھ میں میرے ذہن میں یہ خیال ابھرا تھا، اگر بیلا غار میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی تو میں اسے تلاش نہیں کر سکوں گا۔ میں نے غار کے 2 ہی حصے دیکھے تھے، لیکن اس کے اندر اتنی دراڑیں تھیں اور چھوٹے چھوٹے غار تھے کہ کسی کو تلاش کر لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور بیلا نے بھی غالباً یہی سوچا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے آنے تک اپنے آپ کو مجھ سے بچائے رکھے اور پھر وہ لوگ مجھے گھیرنے کی کوشش کریں۔ میں بھوکا پیاسا کب تک چھپا رہ سکوں گا؟ یہ خیال آتے ہی میں نے جیب سے ریوالور نکال کر گولی چلا دی۔ اتفاق سے گولی نشانے پر لگی۔ بیلا چیخ کر گر پڑی اور ڈھلان پر لڑکتی چلی گئی۔ میں تیزی سے اس کی طرف دوڑا۔ اس دوران وہ ڈھلان پر لڑکتی ہوئی تقریباً 20 گز نیچے آ چکی تھی۔ اس کی چیخیں بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ آگے ڈھلان پر ایک بڑا سا نوکدار پتھر پڑا ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پتھر سے ٹکراتی میں نے اسے روک لیا۔ وہ اب بھی ہولے ہولے سے چیخ رہی تھی۔ اٹھانے سے پہلے میں نے الٹ پلٹ کر دیکھا
اور پھر میرے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ میری گولی اس کی بائیں پنڈلی کی کھال کو چھیلتی ہوئی چلی گئی تھی، جس سے بہت معمولی سا خون رس رہا تھا۔ معمولی سی کھال چھلی ہے، کوئی قیامت نہیں آ گئی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھا دیا۔ اگر یہی گولی تمہاری کھوپڑی میں لگتی تو کیا ہوتا؟ لیکن اب دوبارہ ایسی حرکت کرو گی تو میں نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ لنگڑاتی ہوئی میرے ساتھ چلتی رہی۔ اس کے حلق سے کراہیں خارج ہو رہی تھیں۔ 15-20 گز تک ڈھلان پر لڑکنے سے اسے کچھ اور چوٹیں بھی آئی تھیں۔ میں بیلا کا ہاتھ پکڑ کر چٹان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ 70-80 گز کا فاصلہ طے کر کے میں ایک تنگ سی دراڑ کے سامنے رک گیا۔ یہ دراڑ 60 کا زاویہ بناتی ہوئی اوپر کو چلی گئی تھی۔ میں نے پہلے بیلا کو آگے دھکیلا اور پھر خود بھی اس کے پیچھے پیچھے اوپر چڑھنے لگا۔ 15-20 فٹ اوپر بڑے بڑے پتھر قریب قریب پڑے ہوئے تھے۔ پہلے 2 پتھروں کے پیچھے اتنی جگہ تھی کہ ہم دونوں آسانی سے وہاں بیٹھ سکتے تھے۔ میں نے آس پاس کا جائزہ لیا اور پھر سامنے دیکھنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی میرے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ چٹان کا یہ حصہ ذرا آگے کو نکلا ہوا تھا۔ یہاں سے نہ صرف غار کا دہانہ نظر آ رہا تھا بلکہ سامنے بھی دور دور تک دیکھا جا سکتا تھا۔ بیلا پتھر سے ٹیک لگائے بیٹھی اب بھی ہولے ہولے کرا رہی تھی۔ میں نے اس کی ایک ٹانگ سیدھی کر دی اور اس کی پنڈلی کے زخم کا جائزہ لینے لگا۔ زخم بہت معمولی تھا، صرف کھال چلی تھی جس سے خون رس رہا تھا۔ میں نے اپنی شرٹ سے چند پٹیاں پھاڑ کر اس کی پنڈلی پر باندھ دیں۔ بیلا کے منہ سے گہرا سانس نکلا۔ دن ڈل رہا تھا۔ بیلا پتھر سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی اور میری نظریں صحرا کی طرف سے آنے والے رستے پر مرکوز تھیں۔ وقفے وقفے سے بیلا بھی آنکھیں کھول کر اس طرف دیکھ لیتی۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ بیلا کی آنکھوں میں بھی اب تشویش ابھر آئی تھی۔ میں اس صحرائی راستے کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا، کہیں انہوں نے اپنا پروگرام بدل تو نہیں دیا؟ وہ تو یہ جانتے تھے کہ میں بیلا کی سازش سے بالکل لا علم ہوں، اور ہو سکتا ہے انہوں نے یہ سوچا ہو رات کی تاریکی میں چھاپا ماریں گے اور اس وقت مجھے کہیں بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اس طرح میں آسانی سے ان کی گرفت میں آ جاؤں گا۔ اور پھر دفتن میں چونک گیا۔ سامنے بہت دور ایک سیاہ نقطہ سا حرکت کرتا ہوا نظر آیا۔ کچھ ہی دیر بعد گرگر کی مدھم سی آواز بھی سنائی دینے لگی، جو رفتہ رفتہ واضح ہوتی گئی۔ وہ کوئی گاڑی تھی جو ڈھلان کے قریب رک گئی۔ 3 آدمی گاڑی سے اترے اور ڈھلان پر چڑھنے لگے۔ ان کا رخ غار کے دہانے کی طرف تھا۔ چلو اٹھو یہاں سے، میں نے بیلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی جیب سے ریوالور نکال لیا۔ اگر تمہارے منہ سے آواز نکلی یا انہیں متوجہ کرنے کے لیے کوئی حرکت کی تو گولی اس مرتبہ تمہاری کھوپڑی میں لگے گی۔ میں نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچتا ہوا اس ڈھلانی دراڑ میں لڑک گیا۔ سناٹے میں پتھر کے لڑکنے کی خاصی آواز بلند تھی۔ میں ایک دم رک گیا۔ بیلا کو بھی میں نے ہاتھ سے پکڑ رکھا تھا تاکہ وہ کوئی حرکت نہ کر سکے۔ چند سیکنڈ گزر گئے، کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ میں دراڑ سے نکل آیا، غار کے دہانے کی طرف دیکھا، کوئی وہاں موجود نہیں تھا۔ غالباً وہ تینوں غار کے اندر چلے گئے تھے۔ میں نے بیلا کا ہاتھ پکڑا اور ڈھلان پر گاڑی کی طرف دوڑنے لگا۔ دوڑتے ہوئے اچانک ہی میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا۔ ہو سکتا ہے اس گاڑی پر آنے والوں کی تعداد 4 ہو، 3 تو غار میں چلے گئے اور چوتھا گاڑی میں ہی بیٹھا ہو۔ لیکن اب سوچنے کا وقت نہیں تھا، گاڑی میں کوئی ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ ڈھلان پر دوڑتے ہوئے بیلا کے منہ سے عجیب سی آوازیں نکل رہی تھیں اور یہ آوازیں انہیں ہماری طرف متوجہ کر سکتی تھیں۔ منہ بند رکھو اور تیز دوڑو۔ میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے غرایا۔ بیلا نے دوسرا ہاتھ منہ پر رکھ لیا۔ ہم گاڑی سے چند گز دور ہی تھے کہ بیلا لڑکھڑا گئی۔ میں نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا اور اس کے ساتھ خود بھی گر گیا۔ لیکن میں نے سنبھلنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ میں نے بیلا کو بھی ہاتھ سے پکڑ کر اٹھا دیا اور اسے کھینچتا ہوا گاڑی کی طرف دوڑا۔ گاڑی میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ بیلا گاڑی سے ٹیک لگا کر ہانپنے لگی۔ گاڑی میں چابی بھی لگی ہوئی تھی۔ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرو جلدی، میں نے بیلا کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا۔ میں گاڑی نہیں چلا سکتی، وہ اپنے پھولے ہوئے سانس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ میری بات مانو، مجھے یہیں چھوڑ جاؤ اور تم بھاگ جاؤ یہاں سے۔ یہ راستہ سیدھا کدالیا کی طرف جاتا ہے، وہاں سے تم کسی بھی طرف جا سکتے ہو۔ جاؤ، دیر نہ کرو۔ وہ اس وقت غار کے اندر ہیں، اگر باہر آ گئے تو تمہارے لیے بھی بھاگنا مشکل ہو جائے گا۔ تم شاید بھول گئی ہو، میرے بغیر وہ تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔
میں نے کہا، اور پھر اسی لمحہ غار سے ایک گونجتی ہوئی آواز سنائی تھی، وہ ادھر کون ہے؟ گاڑی کے پاس، جلدی کرو، انہوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے۔ میں نے چیخ کر بیلا سے کہا اور اسے سیٹ پر دھکیل دیا اور مڑ کر دیکھا۔ غار کے دہانے پر ایک آدمی کھڑا تھا جو اب اندر کی طرف رخ کر کے چیخ رہا تھا، جگن، رامو، بھاگیو رے، وہ لوگ ادھر کو بھاگت رہے ہیں۔ میں گاڑی کے اوپر سے گھوم کر پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول رہا تھا کہ فضا میں فائر کی آواز گونج اٹھی۔ رائفل کا سنگل شاٹ تھا، گولی گاڑی سے چند فٹ آگے ریت میں دھنس گئی۔ میں نے گھوم کر ریوالور سے یکے بعد دیگرے 3 فائر کر دیے۔ ایک گولی نشانے پر لگی، وہ شخص چیختا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ بیلا اگنیشن میں لگی ہوئی چابی گھمانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، یا وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہی تھی۔ میں نے پیسنجر سیٹ پر بیٹھتے ہوئے ریوالور کی نال اس کے پہلو میں لگا دی۔ 1 سیکنڈ میں انجن سٹارٹ نہ ہوا تو تمہارے اس خوبصورت جسم میں سوراخ کر دوں گا۔ میرے منہ سے غراہٹ نکلی۔ یہ دھمکی کام کر گئی اور اگلے ہی لمحہ انجن سٹارٹ ہو گیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، غار کے دہانے پر اب ایک اور ہیولا نظر آ رہا تھا۔ ریورس میں جتنی تیز لے جا سکتی ہو لے چلو، میں نے بیلا کے جسم پر ریوالور کا دباؤ ڈالتے ہوئے کہا۔ میرا خیال تھا کہ یو ٹرن لینے کے لیے گاڑی کچھ تو آگے جائے گی اور اس طرح ہمارے اور غار کے درمیان فاصلہ کم ہو جائے گا۔ بیلا کے دونوں ہاتھ کانپ رہے تھے، گاڑی لہراتی ہوئی تیزی سے پیچھے کی طرف دوڑ رہی تھی اور پھر اسی لمحہ غار کی طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ رائفل کا پورا بریسٹ مارا گیا تھا۔ میں نے بھی ہاتھ باہر نکال کر 1 راؤنڈ فائر کیے، پھر ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ ریوالور کی رینج سے نکل چکے تھے، گولیاں ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ غار کی طرف سے ایک اور بریسٹ مارا گیا، اس مرتبہ چھناکے کی آواز بھی سنائی تھی۔ میں تیزی سے نیچے جھک گیا۔ میرا خیال تھا ونڈ اسکرین میں گولی لگی تھی، لیکن اسکرین سلامت تھی۔ گاڑی تقریباً 400 گز دور جا چکی تھی۔ گاڑی روکو اور اب یو ٹرن لے کر چلاؤ، میں نے کہا۔ ریوالور کی نال بدستور بیلا کے پہلو سے لگی ہوئی تھی۔ بیلا نے گاڑی روک لی اور گیئر بدل کر یو ٹرن لیتے ہوئے اسے دوڑا دیا۔ میں نے اس کے پہلو سے ریوالور ہٹا دیا اور پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا۔ وہ لوگ فائرنگ کرتے ہوئے اگرچہ گاڑی کے پیچھے دوڑ رہے تھے، مگر بہت پیچھے رہ گئے تھے اور اندھیرے میں نظر بھی نہیں آ رہے تھے۔ بیلا کے جسم پر ہلکی سی کپکپاہٹ طاری تھی، لیکن دونوں ہاتھ سختی سے اسٹیئرنگ پر جمے ہوئے تھے اور وہ گاڑی کو سنبھالے ہوئے تھی۔ یہ 4 وہیل ٹربو انجن والی لینڈ کروزر تھی۔ صحراؤں میں ایسی ہی گاڑیاں کام دیتی ہیں، کوئی عام گاڑی تو ریت پر چند گز سے زیادہ نہیں چل سکتی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ پچھلی سیٹ پر ایک رائفل پڑی ہوئی تھی۔ میں نے پیچھے جھک کر وہ رائفل اٹھا لی اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ روسی کاراکوف رائفل تھی، سائز میں اگرچہ کلاشنکوف سے چھوٹی تھی، مگر اس سے زیادہ تباہ کن۔ اس کی رینج بھی کلاشنکوف سے زیادہ تھی۔ اس میں نیچے 60 گولیوں والا ایک لمبا میگزین لگا ہوا تھا۔ میں نے رائفل کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور اسے آٹومیٹک پر سیٹ کر کے ریوالور جیب میں ڈال لیا۔ پچھلی سیٹ پر کینوس کا ایک تھیلا اور رائفل کے 3 میگزین اور بھی رکھے ہوئے تھے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس وقت تک ہم پہاڑی سے 2 میل دور آ چکے تھے۔ بیلا نے ہیڈ لیمپس روشن کیے تو میں چیخ اٹھا، ہیڈ لیمپس بجھا دو، راستے سے تم واقف ہو، روشنی کی ضرورت نہیں۔ بیلا نے ہیڈ لیمپس ہی نہیں، اندر کی بتی بھی بجھا دی۔ تم انسان نہیں، درندے ہو۔ بیلا میری طرف دیکھے بغیر بولی، اپنی تمام تر درندگی کے باوجود تم زندہ نہیں بچ سکو گے۔ تم نے یہاں ان کے 2 آدمیوں کی ہتیا کی ہے، وہ تمہیں کسی صورت زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ جب تک تم میرے ساتھ ہو وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ میں نے کہا، اس خوش فہمی میں مت رہنا۔ بیلا نے کہا، اب وہ لوگ مجھے بھی معاف نہیں کریں گے۔ اگر وہ لوگ پوری رفتار سے بھی دوڑتے ہوئے آئیں تو 2-2.5 گھنٹے سے پہلے تو کدالیہ تک نہیں پہنچ سکیں گے، جبکہ ہم اس وقت تک کدالیہ سے بھی بہت دور نکل چکے ہوں گے۔ یہ بھی تمہاری خوش فہمی ہے، ہم کدالیہ پہنچ سکیں گے۔ بیلا نے جواب دیا، تم بھول گئے ہو، اس غار میں ایک ٹرانسمیٹر بھی موجود ہے اور عین ممکن ہے کہ کدالیہ میں اپنے ساتھیوں کو ہمارے فرار کی اطلاع دے چکے ہوں گے۔ ایسی صورت میں وہ لوگ ہمیں ریگستان میں گھیرنے کی کوشش کریں گے۔ اوہ، میں اچھل پڑا، اس ٹرانسمیٹر کو تو میں واقعی بھول گیا تھا۔